پاکستانی سوشل میڈیا پر پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام پر بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور مسلسل کئی روز سے یہ معاملہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر صدارتی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ نواز اور تحریک انصاف کے حمایتی سمجھے جانے والے صارفین ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے، مگر اس بار معاملات کچھ مختلف اس لیے بھی ہیں کہ مقامی ذرائع ابلاغ پر آئیے صدارتی نظام کو ووٹ دیں کے عنوان سے ایک مہم بذریعہ ٹی وی اشتہارات چلائی جا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق ماضی میں جب بھی ملک میں سیاسی حکومت کسی بحران کی زد میں آتی ہے تو ایک خاص طبقہ اس کا ذمہ دار موجودہ پارلیمانی نظام حکومت اور مافیاز کو قرار دے دیتا ہے تاکہ ناکامی کے الزام سے بچا جا سکے۔ تاہم کئی منتخب نمائندے اور سابق وزراء اعظم پارلیمانی نظام کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں اور پھر یہ بحث چلتے چلتے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے چلنے والی تازہ مہم کے دوران حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے حمایتی متعدد ٹویٹر اکاؤنٹس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے پیغامات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک نئے نظام میں صدر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویژن فار پاکستان نامی تنظیم کی جانب سے صدارتی نظام کے حق میں مین سٹریم میڈیا پر چلائی جانے والی اشتہاری مہم کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام کبھی نافذ ہی نہیں ہوا جو کہ ملک میں حقیقی قیادت پیدا کر سکتا ہے۔ اس اشتہار میں صدارتی نظام کے خد و خال بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدارتی نظام میں صدر کو منتخب کرنے کے لیے 51% ووٹ لینا ہوں گے، سینٹ کے انتخابات براہ راست ہوں گے، مضبوط سینٹ وفاق کو مستحکم بنائے گا اور پارلیمان میں مخصوص 20% نشستیں ختم ہو جائیں گی۔ اس مہم میں ایک ویب سائٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جہاں ڈالے جانے والے ووٹ ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی نظام نافذ اور قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے آئین میں ترامیم درکار ہوں گی، جس کے لیے دونوں ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ جہاں اس حوالے سے ٹویٹر پر #ملک کی بقا اسلامی نظام اور #صدارتی نظام لاؤ ترقی پاؤ جیسے مختلف ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بذات خود ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث کو دیکھا جائے تو اس معاملے پر لوگوں کی رائے منقسم ہے اور بہت سے صارفین ایسے بھی ہیں جو کھل کر اس مہم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ آیا صدارتی نظام رائج کرنے کی مہم ایک سیاسی حربہ ہے یا فریب۔ آئین کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ کے 442 قانون سازوں میں سے ایک کے طور پر اپنے وفاقی جمہوری اور پارلیمانی آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھایا ہے۔ اینکر ابسا کومل کہتی ہیں کہ جو لوگ صدارتی نظام کے فوائد کی مہم چلا رہے ہیں انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے وجود کے 30 سال تک آمرانہ تجربے ہوتے رہے اور آخری تجربہ سن 2008 میں ناکام ہوا۔ پبلک پالیسی کے ماہر مشرف زیدی نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ وہ لوگ جو اسے نئے خیال کے طور پر پیش کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی احمقانہ رویے کو برداشت ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ خود احمق نہیں۔ ایک صارف زہرا لیاقت کہتی ہیں کہ اگر صدارتی نظام نہیں آئے گا تو پھر عمران خان جیسے ہزاروں بھی آ جائیں، نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ اس ملک کو سدھارنے کے لیے صدارتی نظام ضروری ہے، اس کے ذریعے ہی ہر قسم کے مافیاز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تاہم دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ جنرل ایوب خان نے پاکستان میں 10 سال تک صدارتی نظام نافذ کیے رکھا جس کے نتیجے میں پاکستان بالآخر دولت ہو گیا، لہٰذا اس نظام کا تجربہ پاکستان میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اس کی مزید گنجائش موجود نہیں۔ ہینا نامی ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے ٹویٹر پر کہا کہ کوئی مانے نہ مانے لیکن سوشل میڈیا پر صدارتی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔